کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ سلمان میرے آدمی سے ہے، یہ سلمان میرے دھانے سے ہے، اس لیے کہ اے سلمان آپ اللہ کے نبی کے دروازے پہ جائیے۔ جب حضرت سلمان فارسی گئے تو وہ بھی جا کر اجازت مانگتے ہیں، لیکن اجازت نہیں ملتی، وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں، آ کر کے حضرت علی مرتضیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ سے عرض کرتے ہیں اے خلیفہ مصطفیٰ، فرمایا کہ اے خلیفہ مصطفیٰ، مسلمانوں کے خلیفہ اے علی مرتضیٰ، آپ تو بہادر ہے، آپ تو اللہ کے شیر ہے، آپ تو علی مرتضیٰ ہے، جس میدان میں جاتے ہیں اللہ فتح عطا فرماتا ہے، آپ جس میدان میں جاتے ہیں اللہ عزت سے نوازتا ہے، آپ وہ علی مرتضیٰ ہو کہ جس کے نکاح میں اللہ نے اپنی سب سے، اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہے۔ فرمایا کہ علی آپ جا کر مصطفیٰ سے پوچھیے، آپ جا کر مصطفیٰ سے پوچھیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم جب یہ سنا کہا کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے صحابہ گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر گئے، دروازہ نہیں کھلا، مجھ سے پہلے حضرت عمر گئے، دروازہ نہیں کھلا، مجھ سے پہلے حضرت سلمان فارسی گئے، دروازہ نہیں کھلا، تو کیوں نہ ہو کہ میں مصطفیٰ کے دروازے پر مصطفیٰ کی بیٹی کو بھی گھر آ گئے، نہیں کیا ادھر فرمایا کہ اے فاطمہ آج 3 یا 4 دن ہونے والے ہیں، آپ کے ابا ہمارے درمیان نہیں بیٹھتے، آپ کے ابا ہمیں واضح نہیں کرتے، آپ کے ابا ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، آپ جائیے اپنے ابا سے پوچھیے تو صحیح کیا بات ہے، کیا ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، آپ ہمارے درمیان نظر نہیں آئے۔ تو جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا وہ فوراً اپنے ابا کے دروازے پہ گئی، تو جب آواز دی پہلی آواز پر میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھول دیا، پہلی آواز پر میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھول دیا۔ ارے کیوں نہ کھولتے کہ جب میرے مصطفیٰ کو یہ بیٹی آپ کی بیٹی آپ کو ملنے آتی تو میرے مصطفیٰ دروازہ کھول کر اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کرتے، اتنی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جب پہنچی، آواز دی دروازہ کھلتا ہے، جب اندر جا کر دیکھتی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میں اندر جاتی ہوں میں نے جا کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ابا کا امامہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں میرے ابا کی زلف پہ پتری پڑی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ابا کی پیشانی پر مٹی نظر آتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو نکل کر داڑھی مبارک پر ٹپکتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور سینہ مبارک پر نظر آ رہی ہے۔ میں ابا جان سے پوچھا ارے ابا کیا بات ہے، ارے ابو جان کیا معاملہ ہے، آج کوئی صحابہ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، آج کوئی صحابہ سے خطا تو نہیں ہو گئی، آج 3-4 دن ہو گئے آپ صحابہ کے درمیان بھی نہیں رہتے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ارے میری فاطمہ ذرا سننا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا، میں مصطفیٰ امت کے لیے رحمت بن کر آیا، میں مصطفیٰ امت کو جنت میں لے کر آنے والا آیا، میں مصطفیٰ رات کی تاریکیوں میں اس امت کے لیے دعائیں کرتا رہا، میں محمد رات کی تاریکیوں میں امت کے لیے اللہ کے سامنے گر گراتا رہا، اللہ میرے امت کے گناہوں کو دیکھنا، محمد کی دعا کو دیکھنا، اللہ امت کی خطاؤں کو دیکھنا، محمد مصطفیٰ کی اللہ دعاؤں کو دیکھنا، اللہ میری امت کی ان تمام خطاؤں کو نہ دیکھنا، بلکہ محمد مصطفیٰ کے ان دعاؤں کو دیکھنا، مصطفیٰ کے قیام کو دیکھنا، مصطفیٰ کے سجدوں کو دیکھنا، مصطفیٰ کی تلاوت کو دیکھنا اور مصطفیٰ کے رونے کو دیکھنا۔ ارے فاطمہ میرے پاس جبرائیل نے آ کر بتایا کہ میری امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارے فاطمہ میں کیسے برداشت کروں کہ مجھے بتلایا جائے کہ میری امت کو جہنم میں ڈالا جائے، مجھے اس دن سے برداشت نہیں ہو رہا، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے گر گرا کر کے امت کی شفاعت کر رہا ہوں، امت کے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ ان کی خطاؤں کو دیکھنا بلکہ محمد کی دعاؤں کو دیکھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کی اپنی بیٹی کو واقعہ بتلایا
کہ جبرائیل آئے، اس نے کہا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اس کے اندر آپ کے چند گناہگار ایک طبقے کے اندر آپ کے چند گناہگار ان کے اوپر ڈالا جائے گا۔ فاطمہ کو اس دن سے دیر سے برداشت نہیں ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے بیٹی کو یہ بات بتلائی، آپ اپنے بیٹی سے فرض جدا ہو۔ آپ نے پھر نیت مانی، آپ نے پھر لمبا قیام اور لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کیا۔ آقا علیہ السلام سجدے میں اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، آسمان کے فرشتوں سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا، جو میں نے ایت پڑھی ہے اس کا مفہوم بتانے لگا ہوں، جو میں نے ایت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، فرمایا کہ جا میرا جبرائیل مصطفیٰ کے پاس چلا جا، جا میرے پیغمبر کے پاس چلا جا، جا میرے نبی کے پاس چلا جا، جا میرے رسول کے پاس چلا جا۔ ارے وہ زمین پہ روتا ہے، آسمان کے ملائکہ سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ زمین پہ روتا ہے، آسمان کے فرشتوں سے برداشت نہیں ہو رہا، جا کے اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، جا کر میرے مصطفیٰ سے اب کہہ دیجئے، جا کر میرے مصطفیٰ کو یہ ایت لے جا کر خوشخبری سنا دیجئے، اے میرے مصطفیٰ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس اب جبرائیل آتے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر میرے مصطفیٰ کو کہا آقا اتنا نہ روئے، آسمان کے فرشتوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا، آسمان کے ملائکہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، آپ اتنا نہ روئے کیجئے، اس لیے کہ اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اب آپ کے لیے یہ پیغام بھیج دیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے یہ خوشخبری بھیج دی ہے، یہ قرآن کی ایت لے کر اب حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ وہ قرآن کی ایت کیا تھی؟ وَرَسُولٌ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا لمبا قیام اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں اتنا راضی کروں گا کہ مصطفیٰ میرے اوپر تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ راضی کروں گا، کیسے کروں گا، کس طرح کروں گا، کس کے متعلق کروں گا؟ فرمایا کہ میں امت کے متعلق تمہیں اتنا راضی کروں گا، تو جس طرح بھی اشارے کرے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا، تو جس طرح بھی اشارہ کرے گا میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اے میرے مصطفیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو میں نے معصوم بنا کر بھیجا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ میں رب نے بھی 23 سال لگا کر تیری تعریف کی ہے، تیری ندا کی ہے، تیری شان بیان کی ہے۔ اگر قرآن یہی تو کہتا ہے، اگر قرآن خدا کا تعلق بناتا ہے، قرآن مصطفیٰ کا تعلق بھی بناتا ہے، اگر قرآن خدا کا دروازہ دکھاتا ہے تو قرآن مصطفیٰ کا روزہ بھی دکھاتا ہے، اگر قرآن کا اللہ کا ذات دکھاتا ہے تو قرآن میرے مصطفیٰ کا حسن بھی بتاتا ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کے اخلاق بھی بتاتا ہے، قرآن میرے مصطفیٰ کے زندگی کے ان لمحات کو بھی بیان کرتا ہے۔ پھر مسلمان آج تو عزم کر، مسلمان تو آج اپنے اندر اس بات کے پیغام کو لے کر جا کہ آج کے بعد ہم اپنے نبی سے وعدہ کرتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ محبت بھی کریں گے اور مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ بھی محبت کریں گے۔ کامیابی قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ قرآن پہ چلو گے تو تب بھی جنت میں جاؤ گے، سنت پہ عمل کرو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے۔ سرکار مدینہ سے ان کو جب اللہ نے یہ تسلی دے دی وَرَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ میں تمہیں محبوبہ اتنا راضی کروں گا کہ تم میرے اوپر راضی ہو جائے گا، تو پھر میرے مصطفیٰ اس کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹھنا بھی شروع ہو گئے اور بیان کرنا بھی شروع۔ سبحان اللہ۔ آج سے 1400 سال یا 15 سال قبل آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ ارے مسلمانوں، اگر وہ میرا اور تیرا نبی میرے اور تیرے لیے نہ روتا، اگر وہ میرے محبوب کی دعا تیرا میرے رحمت نہ بنتی تو کیا آج ہمارا شر ہوتا؟ کیا ہمارا آج اعمال جس طرح ہے، ہمارا کیا ہمارے وجود کے ساتھ ہوتا؟ ہم کس انداز اور کس طرح میں نظر آتے؟ یہ تو میرے مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمائے کہ میں امت کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کے عمل کو امت کے لیے نمونہ بنایا، مصطفیٰ کے ایک ایک طریقے کو امت کے لیے اللہ پاک نے نمونہ بنا دیا۔ فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائے تو جو میرے مصطفیٰ نے کیا
اس کے نقش قدم پہ چل کے آؤ، اہل بیت کے نقش قدم پہ چل کے آؤ، اصحاب محمد کے نقش قدم پہ چل کے آؤ تو جنت کا دروازہ تمہارے سبحان سبحان تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے لیے نمونہ بھی بنایا، رحمت بھی بنایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اخلاق اور رحمت کو دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کا ایک صحابی حضرت سلمان فارسی آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کیا بات ہے؟ میں تو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سامنے کوئی میرا صحابی پریشان نظر آئے، آنکھوں میں آنسو نظر آئے، کیا بات ہے؟ عرض کی جا سن، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، میں صحابی رسول کی صف میں شامل ہو گیا، لیکن آقا میں جس کے پاس کام کرتا ہوں، جس کے پاس میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، وہ کافر ہے، وہ روزانہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، اگر تو نے محمد مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، اگر تو نے اللہ کے نبی کی مجلس کو نہ چھوڑا، اللہ کے نبی کے کلمے کو نہ چھوڑا تو تجھے اس حال میں تجھے مار دیا جائے گا، کھانا نہیں دیتا، کہیں کہ دن مجھے پانی نہیں پینے کے لیے دیتا، مارتا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا پھر آج اپنے مالک سے پوچھ کر آ کہ کن شرائط پر تو مجھے عذاب کرے گا، پوچھ کے آنا تیرا کام ہے، اور ان شرطوں کو پورا کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا، اب وہ جب حضرت سلمان فارسی گئے پوچھا کہ مجھے کن شرطوں پہ عذاب کرے گا، یہ واقعہ یہ پورا کا پورا بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی جب گئے تو پوچھا مجھے کن شرطوں پہ عذاب کرے گا، اس نے کہا مال دے میں عذاب کروں گا، 3000 اشرفیہ لے عذاب کروں گا، اور ایک اور شرط ہے کہ یہ خالی جگہ جہاں پر 300 کلمے کھجوروں کے لگا دے، جب یہ وہ وہاں پہ پھل لگ جائے پک جائے تو میں تجھے عذاب کر دوں گا۔ اب صحابی رسول نے سوچا کہ کھجور کی عمر تو بڑی لمبی ہوتی ہے، اور یہ جب بڑھتا ہے تو بڑی ایک وقت کے ساتھ بڑھتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، تو اگر لگے گا کب بڑا ہوگا، کب جوان ہوگا، کب پھل لگے گا، تو اس وقت تو میں ویسے بوڑھ ہو جاؤں گا، شاید میں مر بھی جاؤں۔ سوچا یہ شرط بڑی مشکل ہے۔ کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں گیا، کئی دنوں کے بعد گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا ارے میرے صحابی تو نے آ کر بتایا نہیں؟ ارے میرے مصطفیٰ معجزات کے پیکر تھے، آنکھ کا معجزہ، آنکھ کا معجزہ، دیکھنے کا معجزہ، زلفوں کا معجزہ، چلنے کا معجزہ، دیکھنے کا معجزہ، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے آ کر بتلایا نہیں؟ آقا شرطیں بڑی مشکل ہیں، فرمایا چاند سے زیادہ ہے کہ محمد اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا اور شرط مشکل ہو سکتی ہے؟ سبحان۔ فرمایا کہ آقا شرطیں بڑی مشکل ہیں، فرمایا بیان کیجئے، فرمایا آقا 3000 اشرفیہ چاہیے، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا اور خیال آیا کہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ کے نبی جلدی کا اعلان کریں گے، اصحاب محمد کے پاس جو بھی ہوگا وہ لا کر کے اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیں گے، تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیں گے، پہلی شرط تو ہماری پوری ہو جائے گی، لیکن یہ 300 کھجور والی شرط کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھی اشارے سے چلتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی شرط کیا ہے؟ آقا 300 کلمے وہ لگ جائیں، تیار ہو جائیں، جب پھل آ جائے واپس آتی ہے، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ایک صحابی سے بلایا تھا، سلام کام بھی جاؤ کہ یہودی ہے، محمد مصطفیٰ کا سلام دینا، اور اس کے بعد فرمانا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 300 کھجوروں کے کلمے مانگ رہے ہیں۔ جب وہ گئے وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، اس نے جواب دیا اور اس نے 300 کھجوریں کلموں کی دے دی، وہ لے کر صحابی آ گئے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ادھر آؤ، اب آگے میرے مصطفیٰ چلتے نظر آتے ہیں، پیچھے حضرت فاروق اعظم اور اس کے پیچھے حضرت سلمان فارسی۔ اب توجہ کرنا، ایمان افروز واقع ہے کہ جب اس کے مالک کے گھر قریب آئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے مالک سے پوچھ کر کہ یار تم باغ کہاں لگوانا چاہتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، باغ کہاں لگوانا چاہتے ہیں؟ اب یہ سرکار مدینہ ہے، وقت کے نبی ہیں، وقت کے امام ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں،
اور ایک اپنے صحابی کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھائے. سوچنے کی بات ہے. جب وہ گئے جا کر کے پوچھا، اس نے کہا فلاں مقام پر یہ خالی جگہ پڑیں گے یہاں پہ پاک لگا دیں. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے نظر آئے اور اس مقام پہ آتے ہیں. وہاں پر جو خالی جگہ ہے وہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان قدموں کو زمین پہ لگا رہے ہیں. اگر مجھ سے پوچھو تو وہ زمین بھی ناز کرتی ہوگی کہ میرے اوپر مصطفیٰ کے قدم آئے ہیں. وہ زمین بھی ناز کرتی ہوگی کہ میرے اوپر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں. ارے وہ کلمے بھی ناز کرتی ہوگی کہ مصطفیٰ کا ہاتھ میرے ساتھ لگا ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کلموں کو ایک دن کے اندر لگایا، یہ پہلے دن کے اندر یہ عمل ہوتا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں. اب دوسرے دن میرے مصطفیٰ اس مقام پہ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اللہ پاک میرے مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے پہلے دن کے اندر وہ کرنے لگتی ہیں. دوسرے دن میرے مصطفیٰ دعا کرتا ہے. اللہ پاک مصطفیٰ کی دعا سے، اللہ پاک مصطفیٰ کی دعا سے، اللہ پاک مصطفیٰ کے موجے کے صدقے سے اللہ پاک نے ان قدموں کو اللہ نے درخت کرا دیا. میرے مصطفیٰ واپس آ گئے اور اس کے بعد تیسرے دن آپ علیہ السلام اس مقام پہ جاتے ہیں اور جا کر کے دعا کرتے ہیں. اب توجہ کیجیے، یہ 3 دن میں پاک تیار ہوا. ارے کیسے تیار ہوا؟ لگانے والے مصطفیٰ ہے. یہ 3 دن میں پاک تیار ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ ہاتھ لگانے والے ہیں. 3 دن میں پاک تیار ہوتا ہے. اس زمین پر میرے مصطفیٰ پاک کو لگانے والے ہیں. پہلے دن آئے تو اللہ کے نبی نے کلمے لگا کر دعا کر کے واپس چلے جاتے ہیں. دوسرے دن آتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں. اللہ میرے مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے، مصطفیٰ کی دعا کے صدقے سے اللہ پاک ان درختوں کو، اللہ پاک میں دوستوں جوانی عطا فرماتا ہے. ان قدموں کو درخت بنا دیتا ہے. جب اللہ کے نبی تیسرے دن آتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر پھل بھی لگاتا ہے اور پکا بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ 3 دن کا میرے مصطفیٰ کا معجزہ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ نے کہا یا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 300 اشرفیوں کی یا 3000 اربن اشرفیوں کی ضرورت ہے. تو اصحاب محمد نے اپنے گھٹنے سے پیسے نکال کر محمد کے قدموں میں ڈھیر لگا دیے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے سلمان فارسی، جاؤ اپنے مالک سے کہہ دو یہ تیری دونوں شرطیں پوری ہو چکی ہیں، مجھے آزاد کیجیے. اب جب گئے تو جا کر کے کہا، اے میرے مالک آپ کی دونوں شرطیں پوری ہو چکی ہیں. اس نے کہا ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حکم کرے، اس کے جو نوکر خادم اس کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یقیناً پیسے تو وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا، فرمایا کہ دوسری بات اور دوسری شرط میں ذہن نہیں آتی. اس نے کہا آج تجھے منوانے کی بات نہیں ہے، آج تجھے دکھانے کی بات ہے. حضرت سلمان فارسی نے لیا اپنے مالک کو اور اس مقام پر آ گئے. جب وہ آ کر دیکھا تو پھر وہ صحابی رسول اپنی محبت میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے مرشد کا کمال ہے. یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے آقا کا کمال ہے. یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے استاد کا کمال ہے. یہ میرا کمال نہیں، یہ تو کملی والے کا کمال ہے. یہ تو میرا کمال نہیں، یہ تو صاحب قرآن کا کمال ہے. یہ میرا کمال نہیں، یہ اس مصطفیٰ کا کمال ہے. اگر درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، درخت قدموں میں آتے ہیں. اگر باہر سے گزرتے ہیں، باہر سلامی پیش کرتے ہیں. یہ اس مصطفیٰ کا کرم ہے. یہ اس مصطفیٰ کے اللہ نے اس کو نوازا ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے، اللہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ وہ محمد مصطفیٰ ہے کہ جانور بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، جانور بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے آقا کا کمال ہے. تو نہ سمجھ کہ میرا کمال ہے، میرا کمال نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. اگر میری بھی حیثیت بڑی تو نسبت مصطفیٰ سے بڑی. سبحان اللہ. اس نے جب دیکھا کہ 3 یا 4 دن پہلے یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، میدان چٹکی نظر آ رہا تھا، لیکن آج تو یہ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اب مجھے باغ نہیں چاہیے، اب مجھے پیسے اور درہم نہیں چاہیے. اب میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں. یہ باغ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں اور میں نے عزم کر لیا ہے وہ
بھی کوئی زندگی ہے جو مصطفیٰ کی اطاعت کے بغیر گزر جائے؟ فرمایا کہ اب مجھے مال بھی نہیں چاہیے، اب باپ بھی نہیں چاہیے، اب مصطفیٰ کا کرم بھی چاہیے، مصطفیٰ کا فروغ بھی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے معجزے کا گواہ دیکھیے کہ اس کافر نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا، میرے مصطفیٰ کے ایمان کی گواہی دے دی، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی تصدیق کر دی، اور جو بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتا چلا گیا مقام اور عظمت سے بالاتر ہوتا چلا گیا۔ یہ تو پہلی آیت والا سوف جو ہوتی کہ ربوں کا فتح تھا، اس کی شان ہوتی کہ اللہ پاک نے میرے محبوب سے وعدہ فرمایا کہ میں تجھے اتنا راضی کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کو میرے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اور آخر کے اندر میں نے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، خیرکم من تعلم القرآن قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سے بھی اللہ نے سکھائی۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیے، آپ کو کہیں پر یہ نظر اور کہیں سننے میں یا پڑھنے میں نہیں آئے گا کہ قرآن نے بادشاہ کو اعلیٰ کہا ہو، قرآن نے وزیر یا مشرف یا کسی اور کو اعلیٰ کہا ہو، کسی بھی نام سے اعلیٰ کہا ہو، کسی کو بھی اعلیٰ نہیں کہا۔ اگر اعلیٰ کہا ہے، اگر اعلیٰ کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن بھی سیکھے اور آگے سکھائے، بہترین وہ ہے۔ تو پھر قرآن کا پیغام سنیے، قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نہ انصافی نہ کر۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کر۔ قرآن کا پیغام ہے کہ جھوٹ نہ بول۔ قرآن کا پیغام ہے کہ چوری کے قریب نہ جا۔ قرآن کا پیغام ہے کہ زنا کے قریب نہ جا۔ قرآن کا پیغام ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر۔ اور دوسری یہ فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس طرح آسمان سے بطر آتا ہے، اس طرح قرآن مجید کی برکت سے اللہ پاک اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی برکت سے اللہ رزق میں برکت بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کی برکت سے اللہ لڑائیوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کی برکت سے فتنے فساد سے اللہ شروع کرتا ہے۔ تو پھر آج عزم کر کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، تم بھی قرآن کی تلاوت کر، مسجد کو بھی قرآن کی تلاوت سے آباد کرے، گھر کو بھی قرآن کی تلاوت سے آباد کرے، اپنے دفتر کو بھی قرآن کی تلاوت سے آباد کرے، اپنی فیکٹری کو بھی قرآن سے آباد بھی کریں، شاد بھی کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیا گویا کہ اس نے جنت کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ جس نے مصطفیٰ کی سنت کو سینے کے ساتھ لگا لیا گویا اس نے جنت کو سنت کے ساتھ لگا لیا، جنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فتنوں کے دور کے اندر میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج آپ کے سامنے ہے، مجھے تفصیلات میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے معاملات جا رہے ہیں، کیا کیا اب آپ کے سامنے آئے روز ایک نیا فتنہ نظر آتا ہے، آئے روز ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے۔ تو آج جو میرے محبوب علیہ السلام نے آج سے 1400 سال قبل یا 1500 سال قبل جو بشارت دی تھی، آج وہ تیرے سامنے ہے کہ آج پرفتر دور ہے۔ آج لوگ مسجد سے کرتے چلے جا رہے ہیں، آج مسلمان سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے، آج رشتہ دار سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے، آج بھائی سے جدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے آج میرے مصطفیٰ کی سنت کی ضرورت ہے، آج مصطفیٰ کے اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تم لوگ اگر میرے مصطفیٰ کو سنت کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی بھی فتنے کی طرف نہیں جاؤ گے، کبھی بھی لڑائی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، آج شہید کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں کرتا ہے، جو جان قربان کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنا خون کا قطرہ بہاتا ہے، فرمایا کہ پہلا قطرہ وہ شہید کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ شہید کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کو بھی ایک شہادت کا مقام دینے لگا ہے۔ فرمایا کہ تجھے میں نہیں کہتا کہ تو جہاد میں جا، میں نہیں کہتا کہ تو تلوار اٹھا، نہیں کہتا کہ کافر کے ساتھ ٹکرا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی سنت کو زندہ تو کر، شہید کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ اتنا چھوٹے چھوٹے عمل جس کی آج ہمیں قدر نہیں،
آج ہمیں قدر نہیں. لیکن جب اللہ کہے گا کہ جا تیرے پاس ایک نیکی کم ہے, جا کسی سے لے کر آؤ, تو پھر کوئی ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور تو اور, دوست دوست, یاد تو یاد, سکی ماں, سکی بہن, سکی چاچا, سکی وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. خدا را آج میں بھی تم بھی عزم کر کہ ہم ہر اپنا عمل کوشش کریں گے نا. جب کوشش انسان کرتا ہے تو اللہ پاک توفیق بھی دیتا ہے. تو جماعت والے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ارادہ کر لو, اللہ پاک خود ہی تمہیں دے دے. آج تم ارادہ تو کرو کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں. دیکھنا تمہاری زندگی میں کیسے بہار آتی ہے, دیکھنا تمہارے گھر میں کیسے بہار آتی ہے, دیکھنا کہ تمہاری اولادیں تمہاری کس طرح عزت کریں. کوئی مشکل کام نہیں. پانی تو پیتے ویسے بھی پیتے اور ضرورت ہے پی رہے ہیں, کیوں نہ ہو کہ سنت کے مطابق بھی. کسی نے حضرت ایک صحابی رسول سے پوچھا, حضرت علی احمد اللہ سے پوچھا, فرمایا کہ عبادت کے وقت آپ کو کون سا ہے؟ ہمارا عبادت وقت ہر وقت ہی عبادت کا وقت. میں وہ کیسے؟ 5 نمازیں وہ وقت پہ ادا ہوتی ہیں, تہجد ہے, نوافل ہے, اس کے علاوہ ہر وقت عبادت کیسے ہے؟ فرمایا کہ ہر مقام پر نبی کی سنت زندہ کرتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ, یہ سارا دن کی عبادت ہی. سبحان اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا سارا دن عبادت میں گزرے, ہماری رات عبادت میں گزرے, تو تم ذرا نبی کی سنت کو اگر عمل کر کے چلو تو صحیح. پھر دیکھنا تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہاری سوچ بدل جائے گی, تمہارے اندر یہ جو نفرت کے جذبات ہیں یہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گے. تو میرے دوستو, آخر میں میں یہی کہتا ہوں, یہ آپ کے محلے کی مسجد ہے, یہ آپ کا محلے کا مدرسہ ہے, یہ آپ ہی کا مدرسہ ہے, آپ ہی کی مسجد ہے. کیونکہ یہ مسجد اور مدارس یہ آپ جیسے بھائیوں کے تعاون سے چلتے ہیں, آپ جیسے بھائیوں کے مل جل کر کے چلتے ہیں. تو جب تعاون آپ کرتے ہو, جب اس کو پیسے کے ساتھ آپ بناتے ہو, تو ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے. تو اس لیے مسجد بنانے میں کامیابی نہیں ہے, مسجد کو آباد کرنے میں کامیابی ہے. مسجد کو آباد کرنے میں کامیابی ہے. اس لیے یہ آپ کے محلے کی مسجد ہے, آپ اس کے اندر 5 وقت الحمدللہ آزان ہوتی ہے. آپ یہ نہ دیکھیں, آج ہمیں چاہیے کہ ہم دعا بھی ہر مقام پہ کرتے ہیں, اللہ پاک ہمیں فرقہ واریت سے بچائے. ہمیں اللہ پاک فرقہ واریت میں بچائے. ہم آج لوگ فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں. آپ اس کو چھوڑو. ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اس ذات کے لیے, کسی مسلک کی مسجد بھی ہو, صرف راضی اللہ کو کرنا ہے, راضی تو ذات کو کرنا ہے. مسلک کی کوئی مسجد بھی آپ کو نظر آئے, نماز پڑھنی ہے, جہاں بھی وقت ملے, جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے, نماز قیام کرو. اس لیے ایک احادیث سنا دیتا ہوں سرکار مدینہ میں 2 مثالوں کے ساتھ. یہ احادیث فضائل اعمال کے اندر موجود ہے. سرکار مدینہ شاہ فرمایا کہ اگر مثال کے ساتھ فرمایا تاکہ میری امت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے, میری امت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. فرمایا کہ کسی آدمی کے گھر کے باہر سے ایک نہر گزر رہی ہے, آدمی اس کے اندر دن کے اندر 5 وقت نہاتا ہے. تو آپ بتاؤ کہ اس کے پورے جسم پر میل رہے گی, کوئی گندگی رہے گی؟ اور جب بندے نے ایک وقت میں 5 مرتبہ نہانا ہے تو کہاں گندگی رہے گی؟ ویسے 1 مرتبہ نہائے تو صاف ہو جاتا ہے, 5 مرتبہ نہائے تو بالکل صاف ہو جائے گا. تو میرے محبوب علیہ السلام دوسری مثال کے ساتھ فرمایا, سردیوں کا موسم تھا, آقا علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے. آپ نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور ہلایا اور اس ٹہنی سے سارے پتے جھڑ گئے. تو آپ نے صحابہ رسول سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کہ یہ میں نے عمل کیوں کیا؟ آپ تو ہمارے ساتھ ہیں, آپ تو ہمارے آقا ہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. ہم تو ایک ایک عمل ہم نے آپ سے سیکھا ہے, ہم نے ایک ایک عمل آپ سے سیکھ کر ہم اس عمل پہ عمل کرتے ہوئے, اس لیے تو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہ وارض عنہ کا ہمیں سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے. آپ کے نقش قدم پہ چلنے کے بعد, آپ کی سنت پہ چلنے کے بعد, آپ کے طریقے پہ چلنے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہوا. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, آپ بھی تو ہماری تربیت کرنے والے ہیں, آپ بھی تو ہماری اصلاح کرنے والے ہیں, آپ بھی تو ہمیں جنت کا رستہ دکھانے والے ہیں. تو فرمایا کہ اے صحابی, جس طرح میری ٹہنی کو پکڑا اور سارے کے سارے پتے جھڑ گئے, اسی طرح اگر انسان فجر کی
وقت انتظار میں جاتا ہے اور وہ ارادہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ ظہر اثر کی نماز پر اس نے جتنے گناہ بھی کیے ہوتے ہیں اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. پھر مغرب سے لے کر عشاء تک وہ درمیان میں جتنی بھی خطا اور کمیاں کرتا ہے مگر ایک آپ کا نماز پڑھتا ہے اللہ سے توبہ اور معافی مانگتا ہے اللہ پاک اثر و مغرب کے درمیان والے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے فرمایا کہ اس کے درمیان اگر اس سے کوئی کمی ہوتا ہی ہو گئی ہو نماز میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے صدقے اس کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو آج ہمارا سر آج ہمارا سینہ آج ہمارا وجود ہمیں کیوں بھاری نظر آتا ہے؟ کبھی آپ تنہائی میں سوچنا کبھی آپ محسوس کرو گے بھی صحیح کیا یہ سر بہت بھاری نظر آتا ہے اور یہ ہمیں بھاری محسوس ہوتا ہے یہ جسم یہ وجود حالانکہ اتنا ہمارا وزن نہیں تو اتنا کیوں آتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہ تیرے اوپر گناہ کا بھار نظر آتا ہے یہ تیرے وجود پر جو وزن ہے یہ گناہ کے اندر ہے. تو خدا آقا علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے محبوب سے وفا اور محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب نے آخری وقت میں یہی فرمایا تھا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو پھر آج مسلمان عزم کر کہ ہر نماز ہم باجماعت ادا کریں گے ہر نماز مسجد میں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا جہاں پر آؤ جس جگہ پہ بھی آپ کو وقت ملے نماز پڑھو. اس لیے امت اب بہت ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. امت اس وقت فرقوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. دعا کرو اللہ پاک پورے مسلمانوں میں اتحاد نصیب فرمائے پیار نصیب فرمائے محبت نصیب فرمائے. اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرمائے اس مدرسے کو آباد فرمائے. یہ آپ کا ہی مدرسہ اور مسجد ہے آپ بھی نہیں آباد کرنا ہے. یہ 1 2 3 سے نہیں ہوگا بلکہ آپ کے بچے یہاں آئیں گے آپ بزرگ آئیں گے نوجوان میرے بھائی آئیں گے تو پھر یہ بلڈنگ کافی خوبصورت لگتی ہے جس کے اندر افراد اور انسان رہتے ہوں. اس گھر کو کوئی گھر نہیں کہتا جس میں کوئی رہنے والا نہ ہو. گھر اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بزرگ موجود ہو جس کے اندر بچے موجود ہیں جس کے اندر افراد موجود ہو. اگر وہ آباد ہو اور افراد سے ہو تو تب گھر کہا جاتا ہے. تو یہ اتنا بڑا اللہ کا گھر ہے جو کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ کہتا تو صبح پکار میں تب بھی سنوں گا شام کو پکار میں تب بھی سنوں گا. جس وقت پکارے گا دنیا کے ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آؤ ہم اللہ سے صلح کر لیں. ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. میرے دوستو جب ہم سے اللہ راضی ہو گیا تو یہ ساری کائنات راضی خود بخود ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے اور تجھے اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. جو روز رسول میں آرام فرما میرا اور تیرا مصطفیٰ ہے اللہ اس کو بھی ہمیں راضی سنت پہ عمل کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اور اصحاب محمد کے نقش قدم پہ چل کر انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے ولیوں سے محبت نصیب فرمائے. اللہ کے ولیوں کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ولیوں کا خیر ہمیں نصیب فرمائے. جو کہا سن کا عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں ہے جی جانو کرم تیرے ہیں. اور خدا مانا الحمدللہ.